قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ معزز سامعین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ناظرین، آج مختصر سے وقت میں چند گزارشات نکاح کے مقاصد اور اس کی اہمیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک الملک ہمیں حق کو سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، نکاح جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں النکاح من سنتی ومن راغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام نے اپنی پاک زبان نبوت سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں نکاح میری سنت سے ہے، جس نے طاقت کے ہوتے ہوئے نکاح سے اعراض کیا، نکاح کا انکار کیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو شخص طاقت کے ہوتے ہوئے شادی نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے اعلان برات کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ نکاح میری سنت سے ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ تمام انبیاء اور رسل کی سنت ہیں۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے یہاں پر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں تمام انبیاء اور رسل کی سنت ہیں: شرم و حیا، نکاح، خوشبو اور مسواک۔ یہ 4 چیزیں تمام انبیاء اور رسل کی سنت ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اہل اسلام کو یہ پیغام دیا کہ جو شخص نکاح کرتا ہے وہ میری سنت پہ بھی عمل کرتا ہے اور دیگر تمام انبیاء اور رسل کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترغیب و ترغیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص نکاح کرواتا ہے
وہ اپنے نصف ایمان کی تکمیل کر لیتا ہے، آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے، اور نصف دین کے بارے میں اسے اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر زور دیا، اور تمام لوگوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ کائنات کے امام مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح ضرور نکاح کرے، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ نکاح ضرور کروائے۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو نکاح ہے یہ نظروں کو پس کرتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پارسائی اور پاک دامنی کا ذریعہ نکاح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل کائنات کو، نوجوانوں کو کہا، فرمایا جو طاقت نہیں رکھتا، جس کے پاس نان نفقہ دینے کی گنجائش نہیں، جو شادی کر کے اپنی بیوی کو جو شرعی طور پر اس کے فرائض ہیں اگر وہ پورے نہیں کر سکتا، اس کے پاس مال و زر کچھ نہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس سے بھی انسان کے جسم پر کنٹرول ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہیں روزہ رکھنا چاہیے، جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا یا اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مردوں کو بتایا۔ سورہ نساء کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ جو عورتیں ہیں شادی جو کرنا چاہتے ہو تو 2 3 4 تک کر سکتے ہو، 2 2 3 3 4 تک کر سکتے ہو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کے درمیان عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو پھر قرآن کہتا ہے پھر ایک ہی شادی کافی ہے۔ اکثر ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ باقی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، بس انہیں ایک ہی شوق ہوتا ہے کہ جناب طرح طرح کی عورتیں ہوں، بس 3 شادیاں کروا لے، 4 شادیاں کروا لے، لیکن حقوق کی پاسداری نہیں کر سکتے۔ عموماً میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی کئی بار شادیاں ہوتی ہیں اور پھر اختلاف کے نتیجے میں پھر وہ طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، لوگ طلاق دے دیتے ہیں، انتشار کا باعث بنتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی قرآن 4 شادیوں کا حکم دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، مالک کائنات نے قرآن مجید کے اندر 4 شادیوں کا آرڈر نہیں دیا کہ وہ ضرور 4 شادیاں کرے، بلکہ مالک کائنات نے اسے آپشن دیا ہے۔ اگر اللہ نے اسے توفیق دی ہے، اگر وہ بندہ نان نفقہ اور عورت کے حقوق و فرائض کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو فرمایا 4 تک تم شادیاں کروا سکتے ہو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، یہ تم کر سکتے ہو۔ لیکن آگے اسی آیت مبارکہ میں سورہ نساء کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا اگر تم عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، تم اس بات سے ڈرو کہ تم عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے، تو کہا پھر ایک ہی شادی کافی ہے۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا پھر ایک ہی کافی ہے، ایک شادی ہی کر لو۔ لیکن اس طرح ایک کو کر کے اور پھر جناب دوسری کو چھوڑ دینا اور دوسری کو کہیں چھوڑا نہیں تو کہیں کا اسے چھوڑتے بھی نہیں ہیں، کیوں کہ وہ بیچاری بچے لے کر کہیں پریشان ہوتی رہتی ہے اور در در اسے پھرنا پڑتا ہے اور ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے کہ بندے نے دوسری شادی کروا لی اور پہلے بچوں کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا۔
ایسے لوگوں کو شدید سزا دینی چاہیے کہ جو دوسری شادی کروا کر پہلی عورت کو بے آبرو کرتا ہے اور اس کے بچوں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سنت پہ عمل کر لیا، میں نے 4 شادیاں کروا لی ہیں، میں نے بڑا مارکا مار لیا۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو برابری کے حقوق دینے چاہیے تمام عورتوں کو۔ اگر وہ طاقت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا، تو پھر اسے ایک شادی ہی کافی ہے۔ قرآن نے اسے یہی کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شادی کروانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی مدد اللہ پر فرض ہے، اللہ پر واجب ہے، اللہ پر حق ہے۔ 3 لوگوں کی مدد کرنا، ایک وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کی مدد بھی اللہ پر واجب ہے، اور وہ غلام جو اپنے آقا سے مکاتبت کر لی ہے، لکھ لکھا کر لیا ہے، اور اسے وہ رقم ادا کرنے کی نیت بھی ہے، ارادہ بھی ہے کہ میں ضرور ادا کروں گا۔ ایک وہ غلام اور ایک وہ شخص جو پارسائی اور پاک دامنی کے لیے شادی کروانا چاہتا ہے، فرمایا ان 3 لوگوں کی مدد اللہ رب العالمین پر واجب ہے۔ اس لیے اہل ایمان اور مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ شادی ٹائم پر ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر برائی یہ ہے کہ ہم اندوہانہ رسومات کے لیے، ڈھول دھماکے کے لیے، آتش بازی کے لیے، بے حیائی، فحاشی اور ارگانی کے فنکشنز کرنے کے لیے ہمارے پاس جب تک زیادہ تر پیسہ اکٹھا نہ ہو جائے اس وقت تک کہتے ہیں ابھی جناب وسائل نہیں ہیں، ابھی جناب شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور کہتے ہیں بڑی بڑی ایج بھی ہو جاتی ہے لڑکیوں اور لڑکوں کو گھر میں بٹھائے ہوئے دیر گزر جاتی ہے، 35 سال تک بھی عمریں چلی جاتی ہیں، 30 سال تک چلی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں جی ابھی لڑکا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو پھر اس کی شادی کریں گے، ابھی پہلے سر پہ کھڑا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو پھر شادی کریں گے۔ بلا وجہ ان چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ٹائم پر ہی شادی کی جائے۔ اور شادیوں کے اندر تاخیر کرنا معاشرے کے اندر بگاڑ کا باعث ہے، معاشرے کے اندر بے حیائی کا باعث ہے، زناکاری عام ہونے کا اس سے خدشہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بے حیائی، فحاشی، عریانی اور زناکاری کی لپیٹ میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس ملک پاکستان کے اندر ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے اور زنا کو حسان کر دیا ہے، زنا کرنا حسان بنا دیا، اور اللہ کے نبی کی جو سنت تھی اس کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کا دین تمہیں پسند ہو، دین و اخلاقیات تمہیں پسند ہو، تو اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا کرو۔ فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین و آسمان کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں، اور ایک طرف تو کہتے ہیں نہیں، رشتے کے اندر بھی لوگ بڑی ڈیٹائی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو تو خود رشتہ کرنے کی اجازت دی ہے ولی کے بغیر، لیکن کیونکہ عورت کمزور ہے، عورت حالات سے واقف نہیں ہوتی، عورت باہر بازاروں کے اندر، معاشرے کے اندر گھومتی پھرتی نہیں ہے، اس کو مردوں کے اخلاقیات اور جن سے رشتہ کرنا ہے ان لوگوں کے حالات و واقعات سے مرد تو واقف ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کو باہر کے معاشرے کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے
پہلے مردوں کو یہ بات کہی، عورتوں کو مالک کائنات نے ایک پیغام دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عورت کے لیے ولی کو مقرر کیا۔ سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ کونین کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، اللہ کے نبی نے فرمایا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات تو کہا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث علامہ البانی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں۔ ان ساری احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل۔ نبی پاک علیہ السلام میں جو عورت اپنا نکاح خود کر لے ولی کی اجازت کے بغیر، اس عورت کا نکاح اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی پاک زبان نبوت سے فرمایا وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ تو اس لیے اس کو ایک حکم دیا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کیا جائے، اور ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ رہی کہ ولی کو بھی آزاد نہیں چھوڑا۔ اب ولی بھی اگر اللہ اور اس کے رسول نے اسے اس بات کا اگر اختیار دیا ہے، اس کو اللہ نے اسے اس بیٹی کا وارث بنایا ہے، اور وہ بھی آزاد نہیں ہے، جو ولی ہیں وہ بھی آزاد نہیں ہیں کہ اپنی مرضی کریں، کہ لڑکی کی خواہش نہیں ہے، لڑکی نہیں چاہتی کہ میرا رشتہ چچا کے گھر ہو جائے، لڑکی نہیں چاہتی میرا رشتہ ماموں کے گھر ہو جائے، لڑکی نہیں چاہتی کہ فلاں جگہ میرا رشتہ ہو جائے، لیکن زبردستی ماں باپ، رشتہ دار، اس کے جو ولی ہیں، بھائی، وہ زور زبردستی کر کے اس کو ضرور قرار دیتے ہیں کہ جی یہیں پہ کرنا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ عورت کو بھی اختیار ہے اس بات کا، لڑکی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس رشتے کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے، اس کی مرضی کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا۔ ولی کو بھی ایسے آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ ولی اپنی مرضی سے جہاں مرضی اسے زبردستی اس کی شادی کر دے، اس طرح شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ ولی کو بھی پابند کیا ہے کہ اپنی بیٹی کے جناب اس کی خواہشات کا احترام کرے، اس کی خواہش کے مطابق اگر اسے پسند ہے تو کرے، اگر اسے پسند نہیں ہے تو نہ کرے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے نبی میں فلان جگہ پر نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ کہا اللہ کے نبی دیکھا نہیں، آپ مت دیکھ لیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر لڑکی لڑکے کو نکاح سے پہلے دیکھنا چاہے، شادی کے لیے ایک نظر دیکھنا اس کے لیے جائز ہے، بلکہ سنت ہے کہ وہ دیکھ لے، اور لڑکا بھی لڑکی کو نکاح سے پہلے اگر دیکھنا چاہتا ہے تو شریعت نے اسے دیکھنے کی اجازت دی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، یہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ یہاں پر اٹھ درمی ماں باپ کو بھی اور دوسرے اولیاء کو بھی ایسی اٹھ درمی نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے جی جہاں کر دیا ادھر ہی ہوگا، نہیں، اس کی مرضی، دونوں کی مرضی جب تلک نہ ہو وہاں پر ہرگز ولی کو رشتہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس پر زور دینا چاہیے، اور یہ بہت ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو ڈیسائیڈ کرنے کے بھی آداب بتائے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عورت کا نکاح جو ہے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سب سے اولیت تمہیں دین کے رشتے کو دینی چاہیے۔ اگر یہ چاروں آپشن موجود ہوں الگ الگ تو پھر اہل ایمان کو اور مسلمان کو دین کے رشتے کو اولیت دینی چاہیے۔ فرمایا یہ کامیابی اس میں ہے تیری کہ دیندار عورت سے نکاح کر۔ اور دوسری بات، اگر چاروں آپشن الگ الگ ہوں تو دین والی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کر دی، اللہ کے محبوب نے فرمایا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آدھے دین میں اس کی مدد کر دی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری فائدے کا سامان ہے، وہ خیر متاع دنیا البرۃ صالحہ۔ فرمایا اس سامان سے، دنیا کے مال و متاع سے بہترین نفع بخش جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ اور سمجھ لے آدھے دین میں اللہ نے نبی پاک نے فرمایا اس کی مدد کر دی ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی خوشبختی کی علامت ہیں۔ فرمایا نیک بیوی، نیک ہمسایہ، کھلا گھر، آرام دہ سواری۔ فرمایا یہ انسان کی خوشبختی کی علامت ہے یہ 4 چیزیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رشتے کا انتخاب کرتے ہوئے نیک عورت اور دیندار عورت کا انتخاب کریں۔ اگر اس کے اندر مال و متاع ہے وہ بھی بڑی بات ہے، اگر دوسری چیزیں بھی، حسن و جمال بھی دیکھ سکتے ہیں، مال بھی، یہ ساری چیزیں اگر آ جاتی ہیں اس کے اندر آ جائیں تو نور علی نور بات ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں نیک عورت ہو اور خوب روح ہو، خوبصورت ہو تو کوئی بات نہیں۔ اگر عورت کہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ نیک وقار بھی ہو لیکن خوبصورت بھی ہو تو ایسا بھی کوئی برائی والی بات نہیں ہے، یہ نور علی نور بات ہے، ان کو دونوں کو اختیار ہے اس بات کا۔ لیکن بات یہ ہے کہ رشتہ کرتے ہوئے اولیت اہل ایمان اور مسلمان کو دین والے رشتے کو اہمیت دینی چاہیے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری قباحتیں یہ بھی ہیں کہ وہ قباحت کیا ہے، جب حق مہر کا وقت آتا ہے لوگ فحاشی، پہلے سارا پیسہ فحاشی اور یعنی بے حیائی کے اوپر بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب حق مہر دینے کی باری آتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے، حق مہر وہ دینا، لڑکی کا حق و رائٹ ہے اس کو دیا جائے، اس وقت آ کر کہیں گی جی بس سوچتے ہیں کہ کم از کم ہی دیں، کم از کم ہی دیں، اتنا کم دیں کہ بس کچھ دینا ہی نہ پڑے، یا پھر ویسے ہی لکھوا دیتے ہیں جی غیر معجل کر دو جی بس ٹھیک ہے، وہ لکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ خوشی کے ساتھ عورتوں کے حق مہر ادا کیے جائیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جب پوچھتے ہیں جی حق مہر کتنا ہے، کہتے ہیں جی شرع لکھ دو۔ مجھے وہاں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہاں پر شرع، تمہیں شریعت یاد آ گئی، شریعت، حالانکہ شریعت نے حق مہر متعین نہیں کیا کہ اتنا 500 ہے، 5000 ہے، 2000 ہے، 3000، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ خزانے بھی دے سکتا ہے تو دے سکتا ہے، دے دے اس کو جتنی اس کی گنجائش ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اتنا حق مہر دیا جائے۔ یہ جو لوگوں نے ایک گپ چھوڑی ہوئی ہے کہ جی شرعی حق مہر 32 روپے ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ جہلوں کی ایک گپ ہے۔ اس 32 کا کوئی تصور نہیں۔ اگر یہی مان لیا جائے کہ تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ
अलैहिस्सलाम के दौरे अक़दस के अंदर सवा बत्ती रुपये, सवा बत्ती आप तो करोड़ों के अंदर चले जाएंगे कि बत्ती उधर ही खड़े हैं और उनकी वैल्यू उधर ही रह गई। उस वक़्त जो थी वो आज भी वही है। ये बात नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर शख्स की हैसियत के मुताबिक जितनी हैसियत है उसे खुशदिली के साथ हक महर अदा करना चाहिए। अगर बिल्कुल भी कुछ छोड़ा है तो थोड़ा भी कर सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक के अंदर आता है और सहीह बुखारी के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा दूल्हा भी आया कि ताजदार कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। एक खातून आती है, कुछ सहाबा किराम भी बैठे हुए हैं, और वो खातून आकर ताजदार कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह नबूवत के अंदर अर्ज़ करने लगी, अल्लाह के रसूल आप मुझसे निकाह कर लीजिए, मैं अपने आप को आपके निकाह में देना चाहती हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अभी आपने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम को क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह के नबी ने अभी कोई जवाब नहीं दिया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक परवाना भी साथ सहाबी है, गरीब सहाबी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम से इल्तिजा करने लगा, महबूब अगर आपको ज़रूरत नहीं हो तो मेरा कर लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि तेरे पास हक महर देने के लिए कुछ है? कहा जी मेरे पास फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जाओ घर जाकर घर से कुछ लेके आओ, चाहे लोहे की अंगूठी ले आओ, देख लेके आओ। जब वहाँ पहुँचा घर में तलाश करके वापस आ गया, इसको कुछ भी नहीं मिला। आजकल का माशरा होता तो उसे कहता कि देखो जी शादी का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है, हैं? हमारे माशरे में लोग कहते ना पले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला, हैं? ऐसे भी लोग कह देते हैं। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ताजदार कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मैं लेके आए हो, कहा कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी लोहे की अंगूठी भी मौजूद नहीं, लोहे का छल्ला भी मौजूद नहीं है, गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे कुरान की कुछ सूरतें याद हैं? वो कहते हैं अल्लाह के नबी फ़लाँ फ़लाँ सूरतें मुझे याद हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी ज़ोजा को ये याद करवा देना, मैं इसी के एवज़ तेरा निकाह पढ़ाता हूँ इसके साथ। तो इस तरह भी होता है, ऐसे भी होता है, इस तरह भी, लेकिन गुंजाइश हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन हक महर वो है जो आसानी से अदा किया जाए। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दावत वलीमा में बदतरीन दावत वलीमा वो है कि जिस दावत के अंदर गुरबा को छोड़ दिया जाए और अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को न दावत दी जाए। असल में तो ये सदका की सूरत होती है। तो कहा कि इसमें वो अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को न बुलाया जाए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया ये बदतरीन दावत वलीमा है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक दूसरी हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन शादी वो है जिसमें खर्च कम। हमारी शादियों के अंदर फजूलियात इतनी ज़्यादा, ढोल धमाका जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पर मबनी होता है, लेकिन शादी पे मैं जाकर देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, घंटा दो घंटे जनाब शादी हाल के बाहर ढोल की थाप पर रक्स किया जाता है। बेहयाई, फहाशी और यानी शैतान भी माथा पीट कर रह जाए। बड़े बड़े नमाजियों को भी देखा, बड़े बड़े हाजियों को भी देखा कि जनाब नंगी औरतें, जनाब फूलों की पत्तियां बारात वालों के ऊपर जवान बच्चियां नछावर करती हैं। बेहयाई, फहाशी और यानी आगे पीछे तुझे निकाब करने का फ़ायदा क्या कि वहाँ तूने सारी शर्म हया उतार दी। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को वहाँ भूल गया, या तुझे शरीयत याद नहीं आई। हक महर की बारी आए तो शरी लिख दो, लेकिन बाकी तेरी शादी का सारा फंक्शन गैर शरी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुतबा निकाह कुरान पाक की आयात से शादी के मामले को शुरू इसलिए किया है
تاکہ اس کے نئے جوڑے کا جو بندھن ہے یہ اللہ کے قرآن سے اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی سنت و فرمان سے اس کو شروع کیا جائے تاکہ اس کے اندر خیر و برکت ہو۔ لیکن ہمارے کام جو ہے نئے جوڑے کا جب آغاز کرتے ہیں جس سنت پر عمل کے لیے ہم شادی حال میں جاتے ہیں، وہ پہلے سارا شیطان کو راضی کر کے ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس کے اندر پھر خیر و برکت کیا ہوگی؟ اور خطبہ نکاح کو ہم نے ایک ثانوی حیثیت دی ہے کہ جناب 2 گھنٹے ڈھول بجتا رہے، کسی کے اندر جرت نہیں کہ کہہ جائے کہ جناب اس کو بند کر دو، اور چلو یار ٹائم تھوڑا ہے، وقت کم ہے، حال بند ہو جائے گا، کوئی نہیں کہتا۔ لیکن جب 2 گھنٹے بھی لگا کے ڈھول بجانے والے پاس آئیں گے، پر جب ہوگا نا نکاح کا ٹائم، چند منٹ باقی رہیں گے، اس وقت کان میں کہیں گے جی مختصر کرنا، لمبا نہ کرنا خطبہ، تھوڑا سا مختصر کرنا۔ یہاں کہنے آگے کہ تمہیں اللہ کی بات نہ سنائی جائے، رحمان کی بات نہ سنائی جائے۔ شیطان کی بات تو ہم نے 2 گھنٹے سن لی ہے، لیکن رحمان کی بات کو ہمارے اندر سننے کا حوصلہ 10 منٹ بھی نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں کہ کسی طرح یہ جنتر منتر پڑھا جائے تو کان میں پھونک ماری جائے تو خطبہ نکاح ہوتا ہے، اور نہ دولہا کو پتہ ہوتا ہے اور نہ شادی کی تقریب کے اندر نہ آئے ہوئے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اور دولہا کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مولوی صاحب نے کیا پڑھا۔ تو یہ ایک شادی کا ایک فنکشن ہے، وہاں تقوی کا درس دیا جاتا ہے، وہاں پرہیزگاری کا درس دیا اللہ کے رسول نے، وہاں لوگوں سمجھایا ہے، لوگوں کی اخلاقی تربیت کی ہے۔ دولہا کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے کہ اس شادی کا جو ہیرو ہے اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ تو آج شادی کا ہیرو ہے، یہ تمام تر ذمہ داری عورت کے نان نفقہ کی ذمہ داری یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ساری ذمہ داریاں تو نے اٹھانی ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے مرد کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور عورت کو اللہ نے ڈائریکٹ زمین کی مٹی سے پیدا نہیں کیا، کیونکہ مرد کو مٹی سے پیدا کیا، اس کی تمام تر ضروریات کو زمین پہ مٹی میں رکھا ہے کہ وہ کام کرے، کمائے، لائے، سارا کچھ کرے۔ تو عورت کو کیونکہ اس کی ساری ضروریات مرد کی مٹی میں زمین میں رکھی ہیں، کمائے، لائے، کھلائے، لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ زمین کی مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ مرد کے وجود سے پیدا کیا ہے قرآن کے مطابق۔ تو اس وقت اس لیے عورت کی تمام تر ضروریات کو مرد میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے یہ بات، یہ ایک پیغام، ایک میسج ہے جو شادی کے موقع پر دولہا کو دیا جاتا ہے۔ وہ پیغام تو ہم دیتے نہیں ہیں، اور جس کی دلیل نہ رب کے قرآن میں ہے نہ رسول اللہ کے فرمان میں ہے، وہ کام ہم نے شروع کیے ہوئے کہ دولہا جناب چلو جی 6 کلمے سناؤ۔ 6 کلمے جسے نہیں آتے تو وہ کانپتا ہے، کانپ کے جناب اس پسینے سے شرابور ہوتا ہے، کہتے ہیں جی کیا کریں مجھے 6 کلمے نہیں آتے۔ میرے بھائی، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے نکاح پڑھائے ہیں، لیکن محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی میں ایک نکاح بھی اللہ کے رسول نے نہیں پڑھایا کہ جس کے اندر رسول پاک نے 6 کلمے پڑھائے ہوں کسی دولہا کو۔ اور میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کافروں کو نا، جو بڑے سے بڑا کافر ابو جہل کا بیٹا بھی جب تاجدار کائنات کی خدمت اقدس کے اندر آیا، اسے 1 کلمہ رسول نے پڑھایا تو کافر مسلمان ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے مسلمان کیا ہے۔ پوری تاریخ عالم اٹھاؤ کہ ایک کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے 6 کلمے پڑھا کے کسی کافر کو بھی مسلمان نہیں کیا۔ تو دولہا کو تم اس سے بھی بدتر سمجھتے ہو یار کہ جی 6 کلمے سناؤ، کیا یہ بات ہے؟ یہ خود ساختہ بات ہے۔ یہ 6 نمبر جو لگائے ہیں یہ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے قرآن میں 6 کلموں کا تصور نہیں، رسول اللہ کے فرمان میں ان 6 کلموں کے نمبروں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بدعت ہے اور خود ساختہ ہے۔ کچھ لوگ جی سارا فنکشن تو اللہ کے قرآن کے خلاف کرتے ہیں، بے پردگی، فحاشی اور یعنی کا سارا طوفان برپا ہوتا ہے، قرآن کے خلاف ہوتا ہے، لیکن جب عورت کو گھر سے چلانے لگتے ہیں اوپر سر پہ قرآن لے کے آ جاتے ہیں، قرآن لے کے کروں، یہ کیا ہے؟
اور ایک جگہ پہ میں شادی پہ گیا، وہاں دیکھتا ہوں کہ قرآن آگے سر پہ قرآن رکھا، پیچھے مٹھیاں بار بار کے چاول پیچھے پھینک رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رزق سارا ساتھ نہ لے جائے، رزق ساتھ نہ لے جائے۔ تو میں کہا یہ پیچھے پھینک رہے ہو کیا کرے؟ میں کہا وہاں جا کر بھوکی مرے جا کر۔ میں کہا وہاں کہاں سے کھائے گی؟ رزق کدھر چھوڑ کے چلی جائے؟ یہ ساری ہندوانہ اور جہلانہ رسومات، شادی کی بہترین رسم سنت طریقے کو چھوڑ کر ہم نے بدعات و خرافات کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کر لیا۔ اپنی شادی کے فنکشن کو بدعات کے اندر ہم نے خراب کر لیا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق نکاح ہو، سارا کچھ سنت رسول کے مطابق ہو، اور خلاف سنت جو کام ہے وہ سارے معاملے کو خراب کرتا ہے۔ ایسی بدعات چل بھی دودھ پلانے کے لیے آ گئی ہیں، آپ جناب اتنے پیسے مطالبہ کر رہی ہیں، یہ غیر شرعی، غیر اسلامی اور یہ ہندوانہ رسم ہے۔ تیل مہندی ہندوانہ رسم ہے، اس کا دین اسلام تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ اور آپ علیہ السلام کے 1,44,000 تقریباً صحابہ کرام سے قطعاً یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری شادی کا فنکشن اللہ کے قرآن کے مطابق ہو اور تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت و فرمان کے مطابق ہو، اور یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری شادیوں میں برکت دے اور ہمیں سنت کے مطابق شادیاں کروانے کی اور نئے جوڑوں کو تاجدار مدینہ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا